ساتویں آسمان پر موجود اللہ رب العزت کا ایک مقدس گھر، جہاں 70,000 فرشتے رات دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ گھر فرشتوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر اتارے گئے تو اللہ رب العزت سے فرمانے لگے کہ اے رب العالمین، یہاں زمین پر نہ تو فرشتوں کی تسبیح و تکبیر کی آواز سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری خاص عبادت کر سکوں۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، جس طرح تو نے ساتویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح میری بتائی ہوئی جگہ پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو اور طواف کرو اور میری تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو اور میری یاد میں نماز ادا کرو۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور اپنے پروں سے وہاں چاروں طرف مٹی کی بنیادیں رکھی اور چاروں طرف ایک دیوار قائم کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا، جہاں آج ساری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو کر حج و عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ساتویں آسمان پر موجود وہ بیت المعمور کیا تھا اور جس کی مشابہت میں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا؟ بیت المعمور کا معنی آباد گھر کے ہیں۔ یہ گھر دراصل ساتویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، جو زمین پر موجود کعبۃ اللہ کے عین اوپر ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ اور شب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بیت المعمور کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں ایک خوبصورت بزرگ بیت المعمور کے دروازے کے قریب ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی شکل و صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے سوال کیا کہ یہ کون ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جو کعبے کی سمت میں ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس پاک گھر کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ تا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور روایتوں کے مطابق معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام اور مرسلین نے نماز ادا کی اور بیت المعمور میں تمام انبیاء اور پچھلی امتوں کے ایمان والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور کے پاس گئے تو وہاں کچھ فرشتوں کو رکوع میں، کچھ کو قیام میں اور کچھ کو سجود کی حالت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ جس انداز میں نماز ادا کر رہا ہے وہ تا قیامت اسی حالت میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کا یہ انداز بہت پسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا خاص رحم فرمایا اور ایسی نماز ادا کی جس میں فرشتوں کی تمام عبادات کا مجموعہ بھر دیا گیا، یعنی ایک ہی نماز میں ہم رکوع، سجود اور قیام کرتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس گھر کا ذکر کچھ یوں فرمایا ہے، ترجمہ: قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کشادہ ورقوں میں، اور بیت المعمور کی، یعنی اس آباد گھر کی قسم ہے، اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ محترم ناظرین، محققین نے بیت المعمور کو ہماری اس کائنات کا مرکز قرار دیا ہے، جیسا کہ کعبۃ اللہ ہماری اس دنیا کا مرکز ہے جس کے گرد تمام مسلمان طواف کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور اس ذات پاک کی اس کائنات میں موجود ہر شے محو گردش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے نظام میں ہمارے لیے توحید کے پیغام کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ انسانی زندگی کا بھی ایک ہی مرکز ہونا چاہیے جس کے اصول کے مطابق اسے زندگی گزارنی ہے، اور وہ مرکز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، جس پر عمل کرنے سے ہر انسان فلاح و کامیابی کا رستہ پا سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اطاعت گزار اور عبادت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔